آج کا ویلاگ تھوڑا کرنٹ افیئر سے ہٹ کے ایک ٹک ٹاکر خاتون ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ گرفتار ہو گئی ہیں گجرانوالہ کے اندر۔ بیفور اٹ کہ میں ویلاگ کی یا اس خبر کی ڈیٹیل کی جانب آؤں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ڈیجیٹل میڈیا کے یوز کو بہت انکریج کرتے ہیں۔ میں خود بہت لیٹ آیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اور جب اس کی سمجھ آئی مجھے تو میں لوگوں کو خود اس میں انکریج کرتا ہوں کہ اپنے بزنسز ڈیجیٹلائز کیجئے، اس کو ذریعہ معاش بنائیے۔ ہم پہلے ہی ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال میں پاکستانی قوم بہت پیچھے رہ گئی ہوئی ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ڈیجیٹلائزیشن میں وہ بہت آگے ہم سے ہندوستان، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ترقی بہت کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے جہاں پر پازیٹیو استعمال ہیں وہیں پر اس کا نیگیٹو بھی بہت زیادہ استعمال ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، میں ماضی میں بھی اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے صرف جب ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا تھا میں تب بھی اس کے اوپر بہت سارے شوز کرتا آیا ہوں کہ یار ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر زیادہ استعمال کریں۔ ویسے تو ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کونز کا تھوڑا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ایک دو سٹوریز ہیں، میں وہ جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو ریلیونس بنتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ٹک ٹاک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا اس ٹائم کے اوپر۔ فیس بک اور ان تمام پلیٹ فارم سے سب سے بڑا پلیٹ فارم اس ٹائم کے اوپر ٹک ٹاک ہے۔ ریونیو جنریشن بھی بہت ہے، لوگ پیسے بھی اس سے بہت کماتے ہیں، تھرو ایڈورٹیزمنٹ کماتے ہیں، تھرو کانٹینٹ کریشن کماتے ہیں، ملٹیپل ویز ہیں پیسے کمانے کے بھی۔ اب اس کے اندر وہ کریز اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ پاگل پن اس حد تک بڑھ گیا ٹک ٹاک کا کہ لوگوں نے بہت الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی ٹک ٹاک کے اوپر کہ سبسکرائبر بڑھ جائیں، فالوور بڑھ جائیں، ہم فیمس ہو جائیں، یہ وہ اینڈ ایوری تھنگ۔ فیم حق ہے آپ کا، لیکن فیم جائز کام کر کے، نیک کام کر کے، بہتر کام کر کے، سوسائٹی کو ٹھیک کرنے والے کام کر کے بھی کمایا جا سکتا ہے۔ ایک سٹوری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک کوئی خاتون ہے جناب، ان کا تعلق ہے گجرانوالہ سے۔ ان کو کچھ دیر پہلے ان کا تعلق گجرات سے، اور کچھ دیر پہلے چند مہینے پہلے گجرانوالہ میں قتل ہوا تھا، 13 قتل ہوا تھا، 3 قتل ہوئے تھے گجرانوالہ میں۔ ان خاتون کا مطلب بندہ اس پہ کیا کہے، یہ خاتون جو ہیں انہوں نے پولیس والی بن کے، ٹک ٹاکر ہیں، پولیس والی بن کے یہ اس فیملی کے پاس گجرانوالہ پہنچ گئی ہیں۔ خود ان کا تعلق گجرات سے ہے، اور یہ وہاں پر پہنچ کر جا کر ان کو کہتی ہیں فیملی کو کہ جن کے 3 قتل ہوئے تھے کہ میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں، میں پولیس آفیسر ہوں، اور ان کے پاس پسٹل تھا ہی، شی ہیڈ اے گن، اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اور میں جن لوگوں نے آپ کا یہ نقصان کیا ہے، جن لوگوں نے قتل کیے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گی۔ اس کے بعد جن کی فیملی کے پاس یہ گئی ہیں خاتون، ان کو کوئی شک گزرا ہے کہ یار یہ لگ نہیں رہا کہ پولیس آفیسر ہیں، یا ان کی حرکتیں مے بی انہوں نے ساتھ کیمرہ ہوگا اور وہ ٹیم شیم ہوگی، ساتھ ٹک ٹاکرز باقی ہوں گے، بچے ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوں گے، تو ان کو شک گزرا کہ یار یہ لگ نہیں رہا کہ یہ خاتون کوئی پولیس آفیسر ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پر پولیس کو کال کی۔ تو پولیس وہاں پر جو لوکل ایس ایچ او تھے وہ وہاں پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے آ کے انکوائری کی ان سے کہ بھئی کون سے تھانے سے ہیں، کہاں سے آئی ہیں، تو پتہ چلا کہ جی محترمہ گجرات سے تعلق رکھتی ہیں، محترمہ ٹک ٹاکر ہیں، اور محترمہ نے یہ سارا ڈرامہ جو رچایا ہے، یہ رچایا ہے فالورز کے لیے۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، ہم اخلاقی طور کے اوپر کس قدر پست ہیں کہ آپ کے چند فالورز کے لیے، آپ کے تھوڑی سی پیسوں کے لیے یا کچھ بھی چیز کے لیے آپ نے ایک خاندان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا ہے۔ آپ خود ان کے پاس چل کے چلی گئی ہیں، آپ نے جا کے ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کے پرابلمز کا، ان کے دکھ کا، جن میں 3 قتل اس خاندان کے میں آپ نے محترمہ ان کا مذاق اڑایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ڈیجیٹل دنیا کے مخالف نہیں ہوں، میں بڑا حامی ہوں، لیکن جائز طریقے بھی تو ہیں۔ سیریس کانٹینٹ کریٹ کر لو یار، مطلب کوئی بہتر کانٹینٹ، آپ نے سبق آموز کانٹینٹ کریٹ کر لو، نیوز انڈسٹری میں آ جاؤ۔ حالانکہ جس انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، نیوز انڈسٹری میں، ہمارا کانٹینٹ تو ڈپریشن کا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ ہم پھر بھی رائٹ لیفٹ نہیں جاتے کہ یار ہمیں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، ہمیں ذمہ داری دکھانی ہے لوگوں کو کہ وی آر ناٹ دیئر ٹو موک یو، کہ ہم لوگوں کی خبروں کا، لوگوں کے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹس کا مذاق اڑانے نہیں بیٹھے ہوئے۔ آگے چلیے تو ایک اور اسی طرح کی خبر ہے، کوئی خاتون یوٹیوبر ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ میں صبح اٹھا تو واٹس ایپ گروپس کے اندر ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، غیر اخلاقی سی ویڈیو تھی، اور وہ خاتون مجھے تو پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے، پھر میں نے ان کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیا تو یار وہ بہت بڑی یوٹیوبر ہیں، مطلب ملین سے زیادہ، ان کے کوئی 1.5 ملین کے قریب ان کے سبسکرائبر ہیں، اور جن کو 15 لاکھ لوگ جن کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور 15 لاکھ سے زیادہ ویوز بھی ان کی ویڈیوز کے اوپر آئے ہوئے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی۔ تو شی از اے ہیوج فگر، بہت بڑا نام ہے وہ یوٹیوب کا، ڈیجیٹل ورلڈ کا۔ تو وہ خاتون کی بھی ایک غیر اخلاقی سی ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر۔ مجھے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات نہیں کرنی، ان کی ٹھیک ہے، ان کی ذاتی زندگی اینڈ ایوری تھنگ، لیکن محتاط رہیے۔ جہاں پر ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے یہ آپ کو بینیفٹس دیتی ہے، جہاں پر یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں
آپ کو بینیفٹس دیتی ہیں وہیں آپ کی یہ زندگیاں تباہ و برباد بھی کر سکتی ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز نے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کروا دی جسٹ بیکاز کہ وائرل ہونا ہے، تو فیک وہ سارا ڈرامہ رچا دیا کہ جی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی کال آئی اور وہ بہت وائرل ہوئی، وہ خاتون اور وہ مرد صاحب جو تھے وہ دونوں میاں بھی بہت وائرل ہوئے۔ ابھی بھی وہی بھونڈی سی حرکتیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ٹک ٹاک کو انٹرنیشنلی دیکھیے ذرا، مطلب آپ کے پاس اپلیکیشن ہے، میرے تو فون میں وہ اپلیکیشن بھی نہیں ہے، کسی زمانے میں ہوتی تھی۔ آپ اسی اپلیکیشن کے اوپر ذرا انٹرنیشنلی کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں ان کو ذرا پاکستان سے باہر نکل کر دیکھیے کہ لوگ کس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اور لوگ کیسے کیسے پیسے کما رہے ہیں۔ یار بزنس ایڈورٹیزمنٹ میں آ جاؤ بھائی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وائرل بھی ہونا ہے، آپ کو پیسے بھی کمانے ہیں اور آپ کو عزت بھی سلامت رکھنی ہے اپنی، تو آپ کو یہ جھوٹ بولنا اور فیک سٹوریز اور جعلی کردار ضرور ادا کرنے ہیں۔ آپ نے بہت کچھ ہے جو پازیٹیو کرنے کو ہے، تو اس میں وہی ہاں ایک اور چیز، اس میں آپ بہت کچھ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے اوپر کرنے کو، آپ چھوٹے موٹے بزنس اسٹیبلش کر لیں۔ میں ذاتی طور پہ بہت سارے اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے فیس بک پیج بنایا، چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا، ماشاءاللہ بہت گرو کر گئے، ٹویٹر کے اوپر 2 ٹویٹس کروا کے تو وہ بزنس ایڈورٹائز کروا لیا۔ اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے کاروبار اس طرح کے ہیں کہ جو جائز طریقے سے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک بڑی اچھی طرح یاد پڑتا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جوتا بنوایا کہیں سے لاہور سے۔ میں نے وہ جوتا دیکھا تو مجھے بڑا پسند آیا، میں نے کہا یار یہ جوتا بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، آپ نے کہاں سے بنوایا؟ تو مجھے کہتے ہیں یار فلاں فلاں جگہ ہے، بڑی سستی سی دکان ہے، تو میں نے ان سے بنوایا ہے۔ میں نے ان کو اسی ٹائم بولا، میں نے کہا یار یہ جس بندے نے جوتا بنایا نا اس کو جا کے میرا نام لے کے مشورہ دینا کہ یار تمہیں ہنر آتا ہے، تمہارے پاس فن ہے، تم اس کو ایڈورٹائز کرو۔ یہ کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، وہ چند دن گزرے تو انہوں نے میرے سے دوبارہ کسی بندے کے تھرو رابطہ کیا کہ جی ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ میں نے وہ کسی ایک آدھا کوئی ڈیجیٹل میڈیا کی کمپنی تھی لاہور کی، میں نے ان سے رابطہ ان سے کروا دیا۔ میں نے کہا جی یہ ہیں، یہ سارا ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں ڈیجیٹل کی، تو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے۔ وہ ماشاءاللہ میں نے اگلے دن دیکھا ہے کہ ان کا بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے فیس بک کے اوپر، اور انسٹاگرام پیج بھی ان کا بہت اچھا چل رہا ہے۔ سو بہت پازیٹیو چیزیں بھی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی برہنہ فوٹوز اور برہنہ ویڈیوز جو ہیں، اللہ معاف کرے، غلطی کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں سب سے پہلے وہ چیزیں میرے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار انسان ہوں اور مجھے اس چیز کا ادراک ہے، لیکن پھر بھی جہاں کوئی غلطی کوتاہی ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے اوپر بضد رہیں کہ جی اچھا تم نے بھی تو کیا، تم بھی تو کرتے ہو، یہ بھی تو کرتا ہے، باقی سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب یہ خاتون نے ان کا بیچاروں کا مذاق اڑایا جن کے قتل ہوئے تھے، اسی طرح جو یہ خاتون اب باقی جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مطلب ہم پاکستانی ہی ہر چیز کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں؟ ہم اس کو کیوں غلط راستے کے اوپر لے کر جاتے ہیں؟ جو چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال دنیا کرتی ہے، دنیا سے پیسہ کما رہی ہے، دنیا سے ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، دنیا اس سے بزنس گرو کر رہی ہے، اپنے اکانومی کو سپورٹ کر رہی ہے اپنے، ہم وہاں پر ابھی تک یہ غیر اخلاقی ویڈیوز اور غیر اخلاقی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا گجرانوالہ کی پولیس سے کہ اس بچی کو، میرے سامنے ابھی بھی اس کی فوٹیج کھلی ہے، میں نے نام شام یہ وہ نہیں لگایا، مجھے مناسب نہیں لگا، تو میں گزارش کروں گا گجرانوالہ کی پولیس سے کہ اس بچی کو وارن کر کے چھوڑ دیجیے، زندگی تباہ مت کیجیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وارن ذرا سختی سے کیجیے گا کہ بیٹا آج کے بعد اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی۔ تم اپنے فالورز کے لیے ایک فیملی کے زخموں کے اوپر نمک جہاں چھڑکا ہے تم نے، وہیں پر تم نے یہ بھی لوگوں کو امپریشن دیا ہے کہ یہ 2 نمبری کر لینا ٹھیک ہے، اٹس جسٹیفائڈ۔ سو اس طرح کے حوصلے، اس طرح کی حرکتیں ڈسکریج کی جانی چاہیے، ورنہ یہ وبا تو ڈیجیٹل میڈیا کی پہلے ہی وبا بن گئی ہمارے لیے، جو لوگوں کے لیے جزا تھی ہمارے لیے وہ الٹا سزا بن گئی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اس کے اوپر، کبھی کوئی ٹرینوں کے آگے ناچ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اخلاقیات کا خیال رکھا کریں، اور یہی گزارش تھی، یہی وجہ ہے کہ میں نے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا نا آج کرنٹ افیئر سے مجھے یہ جب خبر سامنے آئی میرے، تو مجھے اس پہ بات کرنا، میں آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بات کی جائے۔